کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، 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 انگلی پکڑ کے چلایا سینے سے تم نے لگایا، ان 3 سالوں میں اماں تم نے بہت کچھ سکھایا، ماں سے بچھڑ کے جیتے ہیں کیسے، کیا یہ سکھاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، ہے کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، دروازہ جب سے گرا ہے پہلو شکستہ ہوا ہے، ٹوٹی ہوئی پسلیاں ہیں، شبیر سب جانتا ہے، تکلیف میں ہوں بچوں کو اپنے، کب یہ بتاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، ہے کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، اس فکر میں جاگ جانا پیاسا نہ ہو میرا بیٹا، احساس ہے مجھ کو اماں، کیا پیار ہوتا ہے ماں کا، راتوں کو اٹھ کر بیٹے کو اپنے پانی پلاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، قصہ مجھے ایک ماں کا بھیا حسن نے سنایا، بیٹا وہی سامنے تھا جب ماں نے کھایا تماچا، اب اپنے گھر میں بیٹوں سے اپنا چہرہ چھپاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، شبیر نے پھر صدا دی، کیا چھوڑ جاؤ گی تم بھی، کیوں ایسا کہتی ہو اماں، رہتی
کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں؟ ایک روز ایسا بھی آیا تھا فاطمہ کا جنازہ، رخ سے کفن جب ہٹایا شبیر نے ماں سے پوچھا، زیرے کفن بھی آواز سن کر آنسو بہاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں؟ کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں؟ محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ محمد وعلی محمد. محمد وعلی محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. محمد وعلی محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. رحم اللہ من قرأ الفاتحة. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان، وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا، مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية المستمرة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومسائبهم وغاسبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. أينما تكونوا يدرككم الموت لو كنتم في بروج مشيدة. صلوات الله صل على محمد وآل محمد وعجل.
پروردگار عالم کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں متواتر بار بار یہ توفیق، یہ سعادت، یہ نعمت عطا فرمائی کہ اس فرش پہ لا کر بٹھا دیا کہ جہاں پر عرش نشینوں کا ذکر کیا جاتا ہے، اور ان کا ذکر کرنے والا ہمیں پروردگار عالم نے بنایا، اور ان کے ذکر کی اس نے ہمیں اجازت دی اور اس کا شرف ہمیں بخشا اور سعادت عطا فرمائی کہ جن کا ذاکر خود رب ذوالجلال ہے۔ انسان کو پروردگار عالم نے ایک زندگی عطا کی ہے، اور یہ زندگی انسان کو یوں ہی گزار دینے کے لیے نہیں دی ہے۔ پروردگار نے قرآن کریم کی وہ مشہور و معروف ترین آیت کے جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے خلق کیا ہے کہ لیعبدون، الا لیعبدون، ما خلقت الجن والانس، میں نے انسانوں اور جنات کو خلق کیا ہی نہیں ہے مگر یہ کہ لیعبدون، کہ وہ میری عبادت کریں۔ اب عبادت خود کیا شے ہے؟ ظاہر سی بات ہے، ایک مرحومہ کی ایصال ثواب کی یہ مجلس ہے، تو ہم اس مجلس سے کچھ ایسا اپنے لیے لے کر اٹھیں کہ جتنا ہو سکے ہم اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکیں اور اپنی زندگیوں میں تبدیلی لا سکیں۔ تو قرآن کریم کی جو واضح آیت ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو خلق نہیں کیا، اگر خلق کیا ہے لیعبدون۔ اب علماء کرام نے اس پر مختلف اس کی ایکسپلینیشنز اپنی اپنی کتابوں میں دی ہیں، تفسیروں کی کتابوں میں اس کے حوالے سے مختلف آراء علماء کرام کی موجود ہیں۔ ان میں ایک یہ ہے کہ وہی عبادت کہ جو اس کا بالکل ظاہری معنی ہے کہ جو انسان روزانہ کی عبادتیں کرتا ہے وہ، یا یہ ہے کہ پروردگار عالم کا تعبد۔ عبادت جو لفظ ہے، دا ورڈ عبادہ، وہ نکلا ہے تعبد سے۔ تعبد کا مطلب کیا ہے؟ تعبد کا مطلب ہے تسلیم، تعبد کا مطلب ہے سبمیشن، تعبد کا مطلب ہے سرنڈر، کہ انسان پروردگار عالم کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرے۔ اب اس سبمیشن کا معنی کیا ہے؟ اس سبمیشن کا معنی یہ ہے کہ ایک راستہ جو اللہ نے اپنے بندوں کو دکھلایا ہے کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے سبیل کی، راستے کی، پاتھ وے کی ہدایت کر دی ہے، اما شاکرا و اما کفورا، چاہے شکر گزار بندے بن کر اس راستے پر آ جاؤ، اور چاہو تو کفر کر کے، انکار کر کے، میں نہیں مانتا بول کے، مجھے سمجھ نہیں آتا کہہ کے اس راستے پر چل پڑو کہ جو میری نافرمانی کا راستہ ہے۔ لیکن بڑی کمال کی بات ہے، علماء کرام نے یہاں پر ایک اس کی ایکسپلینیشن اور بیان کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کا مطلب یہ ہے الا لیعرفون، میں نے انسانوں اور جنات کو خلق نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ ساری زندگی لگائیں تاکہ وہ مجھے پہچان لیں، الا لیعرفون، تاکہ وہ مجھے پہچان لیں۔ اس کی معرفت، کس کی معرفت؟ کہ جو ساری زندگی ہمارے لیے کویسچن مارک ہے۔ کویسچن مارک کیسے ہے؟ کہ میں کون نہیں جانتا، میں تو وہ ہوں کہ جسے پروردگار عالم نے خلق کرنے کے بعد سب کچھ عطا کیا، اور زندگی میں انسان کی زندگی جیسے جیسے گزارتا ہے، جو گولز اچیو کرتا ہے، اس کے بعد اس کی وہ پہچان بنتی ہے کہ جو اس کی پہچان ہے۔ لیکن مجھے جو پروردگار عالم نے، ہمیں جو پروردگار عالم نے عطا کیا اور عطا کر کے جو بنایا، جس نے بنایا وہ کون ہے؟ مجھے شکم مادر میں جہاں پہ ہوا کا گزر نہیں تھا وہاں پہ رزق پہنچایا، یعنی پتھر میں پھر دانہ پہنچا دینا آسان ہے، شکم مادر میں کھانا پہنچانا کتنا مشکل ہے۔ اور وہ افراد کے جو خدا نخواستہ ڈائبٹیز کے یا شوگر کے پیشنٹس ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے انسولین کے ڈوزز کا لگانا اور اس کے لیے انجیکشنز لینا اور وہ ساری چیزیں۔ پروردگار عالم نے ایک ایسا سلسلہ رکھا کہ رزق وہاں پہنچایا جہاں پر کسی کی پہنچ نہیں ہے، وہاں اس نے رزق پہنچایا۔
اور دوسری بات یہ کہ وہ ایک بند کمرہ ہے، وہ اتنا بند کمرہ ہے کہ 3 پردوں کے اندر رکھا ہے رب ذوالجلال نے شکم مادر میں. ماں کے مدرز ووم ایک ایسی جگہ ہے جس کو خدا نے قرآن کریم میں یہ کہا ہے کہ ہم نے 3 پردوں کے اندر تمہیں رکھا. اب 3 پردوں کے اندر تمہیں رکھا، سائنٹیفکلی اگر دیکھنے جائیں گے تو اس کی تو تفصیل بہت بڑی ہے کہ سکن کا پردہ، اس کے بعد وہ جو واٹر بیگ کا جو ایک اندر اس کی جھلی ہے اس کا پردہ، اور اس کے بعد جو انسان اس پانی کے اندر ہے، جو واٹر بیگ میں جو واٹر ہوتا ہے اس کے اندر جو انسان ہے، یہ 3 پردے، اور پھر اندھیرا. اور وہاں پر رب ذوالجلال جہاں پہ ہوا کا گزر نہیں ہے، وہاں یہ نہیں ہوا کہ 9 مہینے رہنے میں کوئی ایک گھڑی ایسی آ جاتی کہ جس میں میرا دم آکسیجن نہ پہنچنے کی وجہ سے بند ہو جاتا، نکل جاتا، خدا نہ خواستہ. خدا نے یہ کہا کہ تمہیں رکھوں گا وہیں کہ جہاں ہوا کا گزر نہیں ہے، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ آکسیجن کی سپلائی تمہیں بند ہو جائے. تمہیں آکسیجن ملتا رہے گا، تمہیں کھانا ملتا رہے گا، تمہیں زندہ رکھوں گا میں. اے پروردگار بڑا کریم ہے اور بڑا علی کل شیء قدیر ہے، 9 مہینے کیوں رکھا؟ جتنا جلد سے جلد ہوتا اس پروسیس کو تو کمپلیٹ کرتا. اور اس پروسیس کا بھی تو محتاج نہیں ہے، ہم کمزور ہیں مگر تو کمزور نہیں ہے، تو علی کل شیء قدیر ہے. فوراً چاہتا تو فوراً بھیج دیتا اگلے ہی دن. لیکن خدا، اب یہ علماء کرام نے روایات آل محمد علیہ السلام کی حدیثوں کی روشنی میں بیان کیا ہے کہ اللہ نے 9 مہینوں تک بندے کی تھوڑی تھوڑی گروتھ کے ذریعے سے کائنات کو سمجھا دیا کہ ہے کوئی ایسی خلقت اور کریشن کی مثال تو لے آؤ. کسی کے پاس ایسی مثال نہیں ہے کہ جو شکم مادر میں پروردگار جو تھوڑا تھوڑا انسان کو بنا رہا ہے نا، تھوڑے عرصے میں آنکھیں بنا دیتا ہے، پھر ہاتھ کمپلیٹ کرتا ہے، وہیں پر اس کے نیلز کمپلیٹ، پورا بدن انسانی جو مدرز ووم میں بنتا ہے، شکم مادر میں بنتا ہے، اس یوٹرس کے اندر بنتا ہے، اس میں صرف اور صرف اس دنیا میں آنے کے بعد بڑھاوا ہوتا ہے، گروتھ ہوتی ہے. صرف نئی چیز کوئی بھی دنیا میں آنے کے بعد اس میں اضافہ نہیں ہوتا ہے. وہ انسان جو اس دنیا سے اپنے وقت آخر دم اس کا نکلے گا اور اسے اٹھا کر ایک کفن میں ڈال کر غسل و کفن دے کر اسے دفنانے کے لیے لے جایا جائے گا، یہ انسان وہی انسان ہوگا کہ جو بالکل ویسا نکلا تھا شکم مادر سے اس دنیا میں آیا تھا، جو اس کی برتھ ڈیٹ کو وہ اس دنیا میں آیا تھا جیسا تھا ویسا ہی رہتا ہے، صرف اس کا سائز بڑا ہوتا چلا جاتا ہے. اس میں بھی رب ذوالجلال نے ودن دا ہیومن باڈی ایک ایسی ایگزامپل کو رکھا کہ پیدائش کے دن سے لے کر انسان کے مرنے کے دن تک ایک پورے انسان کی باڈی میں ایسا پارٹ ہے، ایک ایسا جز اور آرگن اور ایک ایسا حصہ ہے انسان کے بدن کا کہ جو جیسا انسان دنیا میں آیا تھا اس کا جو سائز تھا مرنے والے دن وہی سائز ہوتا ہے، اور وہ ہے انسان کا پیوپل، جس کو آنکھ کی پتلی کہتے ہیں کہ جس سے انسان دیکھتا ہے. یہ وہ ہے کہ جب انسان دنیا میں آیا تھا جو سائز انسان کے پیوپل کا اس دن تھا اس کے ڈیتھ ڈے تک وہ وہی ہے، اس میں 1 ملی میٹر کا بھی اضافہ نہیں ہوتا ہے. یہ ساری باتیں کیوں ہیں؟ تاکہ ہم غور کریں کہ جو اتنی باریکی کے ساتھ انسان کو خلق کر رہا ہے وہ اس کے عمل کو کتنی باریکی کے ساتھ دیکھتا ہوگا، اور اسے کسی ایسے سرویلنس کیمرے کی ضرورت نہیں ہے کہ جس کی ڈیٹیلنگ HD ہو، 4K ہو، 8 UHD ہو، نہیں، اسے ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ وہ ایسا ہے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جسے نہ نیند آتی ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے. اسے دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے، اسے بندے کو پکڑنے کے لیے، اپنے دشمن کو پکڑنے کے لیے ہاتھوں کی ضرورت نہیں ہے، اسے اپنے ہونے کے لیے بھی اپنے وجود کی ضرورت نہیں ہے. یعنی ہمیں اور آپ کو اپنے وجود کو دکھانا پڑتا ہے کہ بھائی یہ دیکھو میں آ گیا ہوں، یہ میں ہوں، یہ میرا چہرہ ہے، یہ میرے ہاتھ ہیں، یہ میں ہوں، یہ میرا لباس ہے، یہ میں نے پہنا ہوا ہے. انسان اتنا محتاج ہے کہ اس کو اپنی ایگزسٹنس کے لیے ایک باڈی کی ضرورت ہے. خدا تعالیٰ اتنا بلند ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا سبحان ہے، اتنا پاک ہے کہ اسے اپنے ہونے کے لیے کسی
جسم کی ضرورت نہیں ہے، وہ محتاج نہیں ہے جسم کا. تو بچوں کو پڑھایا جاتا ہے نا کہ اللہ صفات سلبیہ میں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ جسم نہیں، مکان نہیں، حیز نہیں، کچھ اس پلیس کی ضرورت نہیں اسے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے یہ انسان. اب ذرا ایک مرحلہ اور ہم بات کو آگے بڑھائیں. وہ خدا جو اتنی باریکی سے اپنے بندوں کا عمل دیکھ رہا ہے، وہ کون ہے؟ وہ جبار ہے، وہ قہار ہے، وہ رب ذوالجلال عذاب نازل کرنے والا ہے، پوری پوری امتوں کو ایک سیکنڈ میں، ایک جز میں ختم کر دے سکنے والا ہے. لیکن یہ کیسے ہوتا ہے کہ انسان گناہ پر گناہ کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے مگر اپنے بندے کی پکڑ نہیں کرتا، اور کیا کہتا ہے؟ کر لے، تو نے کر لیا، ٹھیک، میری مخالفت تھی، تو نے کیا، اوکے، میں نے دیکھا کہ تو نے کیا، اوکے، میں دیکھ رہا ہوں تو بار بار کر رہا ہے، اوکے. لیکن اس سے یہ پتہ چلتا ہے اگر وہ عظیم ہے، اگر وہ جبار ہے، اگر وہ قہار ہے، اگر وہ علی کل شیء قدیر ہے، تو وہ کریم بھی ہے. ایسا کریم ہے، وہ یہ کہتا ہے بھائی جب فرعون جیسے کو پروردگار عالم نے پکڑا خدا نے، چھوڑا نہیں فرعون کو. اور فرعون کا مسلمانوں سے کیا تقابل، اور فرعون کا مومنوں سے کہاں تقابل. یہ تو مثالی بالکل آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ ہے. لیکن پروردگار عالم وہ جو کہتے ہیں نا کہ رب ذوالجلال کو اپنے دشمنوں کو اور غلط کرنے والوں کو عذاب دینے کی جلدی کیوں نہیں ہے خدا کو؟ جواب، جلدی عذاب دینے کی اسے ہوتی ہے کہ جسے خوف ہو کل میرا اقتدار ختم ہو جائے گا. جس کا اقتدار اور پاور اور طاقت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، وہ خدا بیٹھا ہے تسلی سے، اسے معلوم ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم نے مر کے اسی کے پاس جانا ہے. تو خدا یہ کہتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں. جیسے ماں باپ کے یہاں پر بھی ہوتا ہے کہ یہ بہت سارے ماں باپ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہماری بات مانو، سیدھے چلو، اچھے بن جاؤ، گڈ بوائے بنو، یہ کرو وہ کرو. کچھ ماں باپ ہوتے ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اوکے، میں اس کو نہیں بولوں گا کہ ڈائٹ پہ کنٹرول کرو، ٹل دا ڈے یہ خود احساس کرے. جس دن، اس لیے کہ میرے کہنے سے ضروری نہیں ہے کہ یہ فوراً اگلے ہی دن تبدیل ہو جائے. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ خود احساس کرے. پروردگار عالم بھی یہ کہتا ہے کہ ہے آخر میں کیا؟ میرا ہی پیدا کیا ہوا ہے. آخر میں کس کا بندہ؟ میرا ہی بندہ ہے. اسے ہاتھ میں نے دیے ہیں، آنکھیں میں نے دی ہیں، تو کسی نہ کسی دن تو اسے میری یاد آئے گی. اور پھر میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ انسان کو موقع نہیں دیتا ہے ہدایت کے. بہت سارے ایسے ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں اپنی زندگیوں کے اندر کہ جو ڈسٹریکٹ ہو چکے ہوتے ہیں، غلط راستے پر چل پڑتے ہیں اور چل چکے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ نہ گرتے ہیں، نہ انہیں چوٹ لگتی ہے، نہ انہیں تکلیف، کچھ بھی نہیں، بلکہ پروردگار عالم کی طرف سے جو نعمتوں کا سلسلہ ہوتا ہے اور وہ جاری رہتا ہے. ایسا کیوں کرتا ہے خدا؟ خدا یہ کہتا ہے کہ اور میری نعمتیں لے. میں کیا چاہتا ہوں کہ تجھے نعمتوں سے محروم کر کے اپنے راستے پہ نہ لاؤں، بلکہ تجھے اور نعمتیں دے کر اپنے نعمت کے بوجھ تلے دباؤں، تاکہ تجھے اس بات کا سوال پیدا ہو کہ کوئی تو ایسا ہے کہ جو میرے اتنے غلط کرنے کے باوجود بھی اتنا کریم ہے کہ مجھ سے لینے کے بجائے مجھے دیے پہ دیا جا رہا ہے. تو حق یہ ہے کہ جو مجھے دیے پہ دیا جا رہا ہے میں اس کی تو حیا کروں. اور پھر حیا سب کے سامنے تو سب صحیح رہتے ہیں. اصل حیا یہ ہے کہ انسان چپکے سے جو کرتا ہے، چھپ کر جو کرتا ہے، اس پر اگر انسان کو کنٹرول آ جائے، جو کہ مشکل ہے. اور اس میں جب خدا نے کوئی جلدی نہیں کی ہے تو اس میں مولوی اور مولانا کو بھی کسی بات کی جلدی نہیں کرنی چاہیے. بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو ممبر سے کہہ دیتے ہیں جہنم، یہ وہ، بہت، اب پروردگار عالم نے جہنم کا کہا ہے، لیکن جہنم کی نظارت، جنت کی کیا ہے؟ بشارت. جہنم کی کیا ہے؟ نظارت. جو ہماری فیلڈ سے تعلق رکھنے والے ہیں ان کا صرف اتنا کام ہونا چاہیے کہ بتا دیں یہ کرو گے تو یہ ہوگا، اور یوں کیا تو یوں ہوگا. کسی پر جنتی یا جہنمی ہونے کا ٹیگ لگانے کا اختیار ہمارے پاس بھی نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات، کسی کا کوئی ایک عمل دیکھ کے اسے جج کر لینا، اس کا بھی اختیار نہیں ہے، کسی کے پاس نہیں ہے. یعنی کسی کے پاس نہیں ہے، سے بشمول جو ممبر پر بیٹھتے ہیں ان کے پاس بھی نہیں ہے.
اب اس کا ایک واقعہ سنیں. ایک شخص ایک عالم دین، اور وہ ظاہر سی بات ہے انتہائی متقی اور پرہیزگار شخص کہ جو اتنے سارے اسٹوڈنٹس کو پڑھایا کرتے تھے، اور ان کا نام بھی کتاب میں لکھا ہوا ہے، سید قوام. ان کے نام کا ایک مدرسہ نجف اشرف میں حرم امیر المومنین علیہ السلام کا جو باب طوسی ہے، وہ والا دروازہ مولا کائنات علیہ السلام کے حرم کا وچ لیڈز ٹورڈز وادی السلام، وادی السلام کی طرف یہ رستہ جاتا ہے. تو جب آپ جاتے ہیں تو لیفٹ سائڈ پر ہے جامع شیخ طوسی، یعنی شیخ الطوسی ماسک، اور شیخ الطوسی ماسک کے بالکل ساتھ مدرسۃ القوام ہے، مدرسہ مہدیہ مدرسۃ القوام ساتھ میں یوں. اب یہ وہ ہیں کہ جو اپنے زمانے کے بہت بڑے خطیب تھے، مبلغ بھی تھے، خطیب بھی تھے، ذاکر بھی تھے. ان کے ایک بارے میں واقعہ یوں ملتا ہے. اب وہ اپنے ظاہر سی بات ہے جب خطیب ہوتے ہیں اور نام ہوتا ہے ذکر امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں تو پھر وہ معروف ہوتے ہیں. ایک شخص ایک پھل فروش کے پاس گیا، سبزیاں اور پھل فروٹس بیچنے والے کے پاس گیا. کہا کہ مجھے کچھ فروٹس چاہیے. کہا کہ ہاں ٹھیک ہے بالکل، کتنے کلو تول دوں؟ اس نے کہا کہ 2 کلو، جو بھی کہا ہوگا. تو کہا کہ اس میں کوئی گنجائش؟ کبھی گنجائش تو نہیں ہے. ہاں اگر تم، گنجائش میرے پاس فکس ریٹ ہے، لیکن گنجائش اس وقت دے سکتا ہوں اگر تمہارا کوئی تعلق ہو سید قوام سے. کہا کہ بہت تم مولانا صاحب کے گن گا رہے ہو، خیریت تو ہے، سب ٹھیک ہے، کیا تمہارا کوئی کیا تعلق ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے میری زندگی بدل دی ہے. پھل بیچنے والا شخص ہے، اس کے پاس ایک نارمل جنرل آدمی آیا ہے پھل خریدنے کے لیے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں کنسیشن ڈسکاؤنٹ نہیں دوں گا، ایک شرط پہ ڈسکاؤنٹ دوں گا، اگر تم سید قوام کے نام پہ بولو گے کہ بھائی ان کے نام پہ مجھے دے دو. تو وہ تعجب ہوا کہ بھائی یہ کسی طور سے دینے کو تیار نہیں اور کسی مولانا صاحب کے نام پہ مجھے کیسے دے رہا ہے ڈسکاؤنٹ. کہا انہوں نے میری زندگی بدل دی ہے. کہا کیا واقعہ ہے؟ کہا ہوا یہ کہ میں چور تھا اور میں گھروں میں جا کے چوریاں کیا کرتا تھا. ایک دن میرے ذہن میں خیال آیا کہ یہ جو سید ہیں جو اپنے علاقے کے خطیب ہیں، یہ ظاہر سی بات ہے ان کے یہاں بھی جانا چاہیے، کوئی نہ کوئی تحفے تحائف تو ان کے یہاں بھی رکھے ہوں گے، تو ان کے یہاں سے بھی صفائی کرنی چاہیے. میں نے ایک رات کا انتخاب کیا. اب ظاہر سی بات ہے وہ ریکی کی جاتی ہے اور ان کو ٹریس کیا جاتا ہے، ٹریک کیا جاتا ہے، سب کچھ اس نے کیا. اور اس نے کہا کہ میں نے پتہ لگایا کہ یہ آج کی رات کسی ایک شادی کی دعوت میں جانے والے ہیں اپنے فیملی کے ساتھ. تو میں نے یہ سوچا کہ بھائی آج کی رات کا وہ موقع ہے کہ میں نے اس گھر میں جانا ہے اور جو کام کی قیمتی چیز مجھے ملے وہ میں نے لے لینی. اور اس کے گزر بسر کا، اس کا جو کیا کہتے ہیں بریڈ اینڈ بٹر تھا، وہ یہی طریقہ تھا. رات میں جیسے اندھیرا ہوا وہ موقع آیا، یہ گھر خالی ہوا، یہ اندر داخل ہوئے. جیسے یہ اندر گیا ہوا کیا، وہ جو سید تھے مولانا وہ شادی میں تو نکل گئے، ان کو جو گفٹ دینا تھا دولہا دلہن کو، وہ گفٹ وہ اپنے گھر پہ بھول گئے اور وہ گفٹ لینے کے لیے وہ واپس آئے. جب وہ واپس آئے انہوں نے دروازہ کھولا اور جیسے وہ گھر میں آئے انہوں نے دیکھا بھائی چور ہے. اور جو قالین تھا وہ قالین لپیٹ کے کیا کہہ رہے تھے، وہ یا علی مدد کہہ کے انہوں نے اپنے کاندھے پر رکھا. اس نے، کس نے؟ اس چور نے، یا علی مدد کہہ کے. اب یہ مولانا صاحب بھی تھے، ظاہر سی بات ہے تھوڑا سا مزاح اور اچھے جولی گڈ ٹائپ کے ہوں گے. انہوں نے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ ساری زندگی مجھے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے نام پر جو بھی ان کے قدموں کا صدقہ ملا، تم ایک بار یا علی کہہ کے تم اپنے ساتھ اٹھا کے لے کے جا رہے ہو چوری کر کے. اب جب یہ سنا تو کہ بھائی مجھے معاف کر دیں، غلطی ہو گئی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کہ ایک کام کرو. اب یہ دیکھیے تبلیغ کا انداز، پازیٹیوٹی دیکھیے، پازیٹیوٹی ان کی. اپنے آپ کو ساتھ میں اکاؤنٹیبلٹی کرتے رہیے، اپنی سوچتے رہیے کہ اگر میں وہاں ہوتا، خدا نہ خواستہ، خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر میں اس جگہ پر ہوتا تو میں کیا کرتا. لیکن
وہ عالم دین ان سے، اس چور سے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو تم لے کر جا رہے ہو نا قالین، یہ ہے آدھا، اس کا ایک پیر ہے، اس کا ایک دوسرا بھی ٹکڑا ہے، اگر تم اس اکیلے کو ایک کو لے جا کر بیچو گے نا تو تمہیں اتنے پیسے نہیں ملیں گے، اتنے نہیں ملیں گے، مل جائیں گے کچھ بھی پیسے، اتنے نہیں ملیں گے، اس کی جوڑی ہے، اس کا پیر ہے، دوسرا والا حصہ لو، ان دونوں کو لے جا کر بیچو تو تمہیں اچھے پیسے مل جائیں گے، اور یہ دوسرا والا میری طرف سے گفٹ ہے، دوسرا والا میری طرف سے گفٹ ہے، پہلا والا بھی تمہیں گفٹ کر دیتا ہوں، ایک کام کرو، صرف نیت یہ کرو آج سے کہ حلال کماؤں گا، اور یہ میں تمہیں دیتا ہوں، میں اس کی پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ تمہیں ہبہ کرتا ہوں، آئی گفٹ دس ٹو یو، لیکن آج سے مجھ سے وعدہ کر کے جاؤ کہ حلال کماؤ گے، اس لیے کہ یہ کب تک کرتے رہو گے، یہ کب تک کرتے رہو گے کہ گھروں میں جا جا کر چوری کر کے اپنے کچن کو چلاؤ گے۔ وہ یہ کہتا ہے چور، اب جو کہ پھل فروش اور فروٹ سیلر بن چکا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ان کی بات کا مجھ پر ایسا اثر ہوا کہ میں نے طے کر لیا کہ بس آج یہاں سے میں نکل جاؤں، اس لیے کہ عزت رکھ لی خدا نے، اور ایک لے کے جا رہا تھا دوسرا بھی مل گیا، اور اب اچھی رقم مل جائے گی، لیکن یہ طے کرتا ہوں کہ آج کے بعد سے میں چوری نہیں کروں گا۔ اور اس کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا کہ اگر تمہیں اپنے حلال کی کمائی کے لیے ایک ریڑھی چاہیے وہ مجھ سے لے جاؤ، کسی جگہ کا انتخاب کرنا ہو کہ کس جگہ پر تم لے جا کر یہ پھل سبزیاں بیچو گے تو میرے گھر کے سامنے لا کر بیچو، مجھے کوئی کسی بات کا اعتراض نہیں ہے، لیکن حلال کا ایک لقمہ کھاؤ اور حرام سے مت کماؤ۔ یہ کتنے بڑے عالم دین ہوئے، صحیح ہے۔ ان کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ ان کے ایک شاگرد نے انہیں کسی موقع پر ایک نامحرم عورت کے ساتھ دیکھا، ایک ایسے علاقے میں کہ جو اچھا علاقہ نہیں تھا، جس کی شہرت اچھی نہیں تھی۔ وہ ذہن میں، اب آپ نے دیکھ لیا کہ یہ عالم دین کیسے عالم دین ہے، کتنے پازیٹیو ہیں، کتنے اچھے ہیں، اس کے لیے یہ اب یہ جو بات عرض کر رہا ہوں نا کہ وی ڈونٹ نیڈ ٹو بی ججمنٹل اباؤٹ اینی ون اینی بڈی۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور وہ جو خاتون تھیں وہ بھی کوئی اچھی خاتون دکھنے میں نہیں تھی، علاقہ بھی ٹھیک نہیں تھا، لیکن میں تو ان کے درس میں جاتا تھا، میں کیا کر سکتا تھا، لیکن جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، یہی وجہ ہے، کیا کہا جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ انسان بغیر کسی سالڈ ریزن کے ایسے علاقوں سے پرہیز کرے کہ جن علاقوں کی شہرت اچھی نہ ہو، یا کسی ایسی جگہ جانا، الا یہ کہ بہت ضروری کام ہو تو پھر ایک الگ بات ہے، مجبوری ہو تو ایک الگ بات ہے۔ اب یہ ساری زندگی یہ چلتا رہا، کچھ عرصہ گزرا، اس نے درس میں جانا چھوڑ دیا، پھر ایک ٹائم آیا اس نے بولا کہ میں اپنا نقصان کیوں کروں، ان کا درس تو اچھا ہے، ان کی بات اچھی ہے، میرے دل میں اترتی ہے۔ جب تک انسان پاکیزہ نہ ہو اس کی زبان میں اثر نہیں آتا، جب تک انسان کا لقمہ حلال کا نہ ہو اس کی بات دل میں نہیں اترتی، جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ من یطلع من القلب یدخل فی القلب، کہ جو دل سے نکلتی ہے وہ بات دل میں اترتی ہے۔ میں نے دوبارہ سے ان کے درس میں جانا شروع کر دیا، لیکن اب یہ دیکھیے وہ کیا تھا واقعہ، ابھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ لیکن ایک انسان اگر نیکی کر رہا ہے تو پھر اس کے بعد اسے اس بات سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں یہ نیکی کر رہا ہوں تو پروردگار، اب تو پھر لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، لوگ، سوسائٹی، کمیونٹی میرے بارے میں کیا سوچے گی، میں ایک نیکی کر رہا ہوں، خیر کا کام کر رہا ہوں۔ وہ خیر کا کام کیسے کر رہے تھے؟ اگر کسی شخص نے نیکی کا کام، اچھا کام کیا ہے، جب تک پروردگار عالم، اگر ایک نیک شخص کے بارے میں کسی نے بدگمانی کی، جب تک اسے پروردگار کلیئر نہیں کرتا ہے، خدا اسے دفن ہونے نہیں دے گا۔ یہ بات یاد رکھیے گا، اس لیے کہ اللہ کے لیے کوئی نیک کام کرنا یہ آسان بات نہیں ہے۔ اب ذرا دیکھیے ہوا کیا، دن، مہینے، سال گزرنے لگے، یہاں تک کہ اس شخص کا، اس عالم دین کا انتقال ہو گیا۔ اب اس عالم دین کے انتقال کے بعد ہو کیا رہا ہے، ان کا فیونرل ہو رہا ہے، ان کو تیار کیا جا رہا ہے کہ ان کو لے جائیں گے ہم گریو یارڈ، ان کو دفن کر کے آئیں گے۔ یہ شاگرد بھی وہاں پر تھا، اور اسی استاد کا ایک دوسرا شاگرد تھا، وہ بھی اس مسجد کے اندر تھا، یہ دونوں وہاں پر جمع تھے۔ ہوا یہ کہ یہ شخص تو جانتا ہے، یہ طالب علم جانتا ہے، اسے وہ واقعہ یاد ہے کہ میں نے اس دن اپنے استاد کو فلاں علاقے میں دیکھا تھا، اور یہ بھی ایک دوسرا شاگرد ہے۔ یہ دونوں شاگرد ملے،
انہوں نے کہا جو دوسرا والا شاگرد تھا، جو پہلا والا جس نے دیکھا تھا انہیں وہاں، وہ نہیں، جو اس کے علاوہ تھا، اس نے کہا کہ کیا عظیم عالم دین تھے، گزر گئے، لوگوں نے ان کو پہچانا نہیں، اتنے بڑے عالم دین تھے، اس دنیا سے گزر گئے، لوگوں نے انہیں پہچانا نہیں۔ اب یہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ تم کیا جانو میں نے انہیں کہاں دیکھا تھا۔ سنیے گا غور سے، سبق آموز واقعہ یہ دل میں سوچ رہا ہے، یہ صرف دل میں سوچ رہا ہے، اس نے اپنے زبان سے وہ بات نہیں کی جو یہ سوچتا رہا ہے ساری زندگی اپنے استاد کے بارے میں۔ وہ جو دوسرا شاگرد تھا، اتنے میں وہ کہتا ہے کہ چلو میں تمہیں بتاتا ہوں ان کا ایک واقعہ۔ کہا اچھا کن کا؟ استاد محترم کا واقعہ؟ ہاں سناؤ۔ کہنے لگا کہ ایک مرتبہ ایک مقام پر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی شہادت کی مجلسوں کے ایام تھے، ہم ایک جگہ پر 3 یا 5 مجلسوں کے لیے میں استاد کے ساتھ روزانہ ایک ہی امام بارگاہ میں جاتا رہا۔ جب مجلسیں ختم ہوئیں، ان کو جو مجلسوں کا ہدیہ تھا ان کو ملا، جیسے انہوں نے وہ ہدیہ لیا، مجھ سے انہوں نے کہا چلو ایک ضروری کام ہے، اس کے لیے ہم نے جانا ہے۔ اور وہ چلے وہاں سے، اور چل کر اسی علاقے میں پہنچے کہ جس علاقے کے بارے میں اس نے دیکھ رکھا تھا اپنے استاد کو کہ وہاں پر گئے تھے۔ وہاں گئے، اور جو اس علاقے کے اندر جو خواتین تھیں ان میں سے ایک خاتون کو انہوں نے دور سے بلایا، سلام و کلام کیا، اور اپنی جیب سے وہ لفافہ نکالا کہ جس میں ان مجلسوں کا ہدیہ تھا، اور اس خاتون کو دیتے ہوئے یہ کہا کہ میرا نام سید فلاں فلاں ابن قوام ہے، میں آل فاطمہ زہرا سے تعلق رکھتا ہوں، اور یہ جو اس لفافے کے اندر ہے یہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی شہادت کی مجلسوں کا جو ذکر تھا یہ اس کا ہدیہ ہے، یہ اتنا پاک پیسہ ہے، یہ میں تمہیں پیش کرتا ہوں، یہ رکھ لو، اور یہ جو غلط کام کرتی ہو اسے آج سے ترک کر دو، اسے چھوڑ دو، اور اگر تمہیں ایک پاک صاف زندگی گزارنے کے لیے مزید مال کی ضرورت ہو تو مجھ سے مانگنے میں ہچکچانا نہیں۔ وہ اس علاقے میں تو گئے، مگر کس نیکی کے ارادے سے گئے یہ دیکھ لیجئے، اور اس کے بعد بھی ان کی تدفین نہیں ہوئی ہے، تدفین سے پہلے پروردگار عالم نے جو دوسرے طالب علم کے ذہن میں ان کا ریکارڈ اور ہسٹری جو کہیں خراب ہو رہی تھی، پروردگار عالم نے ایک دوسرے شخص کو بھیجا اور بتلایا کہ دیکھو یہ اتنا پاک اور صاف شخص تھا کہ جو لوگوں پر اپنا محنت سے کمایا ہوا پیسہ لگاتا تھا تاکہ ان کی زندگیاں جو گناہ میں صرف ہوئی ہوتی تھیں اسے پاک کر سکے۔ کبھی کسی چور کو بدل رہے ہیں، کبھی کسی طرف جا رہے ہیں، کبھی کسی طرف جا رہے ہیں، لیکن یہ سارا کا سارا سینیریو کریٹ اس لیے ہو سکا کہ اس شخص نے اپنی زبان بند رکھی کہ جو بدگمانی کر رہا تھا کسی کے لیے، جو کسی کے لیے نیگیٹو سوچ رہا تھا، اس نے اگر اپنی زبان بند نہ کی ہوتی اور اس نے کسی کو جا کر یہ کہہ دیا ہوتا تم نے سو خبر چھے ہوں تنے بتاڑو چنا اولو دیوس تو سوتی ہو تو، وہ شخص جو تھے وہ ارے تم نے ان کو کیا سمجھا ہوا ہے، یہ تو یوں ہیں، حالانکہ بیک گراؤنڈ نہیں جانتا، حالانکہ بیک گراؤنڈ سے واقف نہیں ہے، لیکن اگر یہ کہہ دیا ہوتا۔ اب یہ دیکھیں، اب یہ یہاں پر یہ جو بات ہو گئی نا، یہ بات تو کمپلیٹ ہو گئی کہ انسان اگر کسی کی کوئی ایسی بات انسان دیکھ لے جو سمجھ میں نہ آئے اور اسے انسان کو یہ لگ رہا ہو کہ بھائی نیگیٹیوٹی کا تاثر ہے، اس وقت تک نہ کہے جب تک کہ وہ بات یقینی طور پہ کنفرم نہ ہو جائے۔ تو کیا ہوگا؟ تو ایک بات تو ہوگی کہ مولانا صاحب نے کہا تھا کہ اب یہ دیکھو اس عالم دین نے کیا، تو اب ہمیں بھی ایسے علاقوں میں جانا چاہیے ہم سب کو، اور پیسوں کی گڈیاں لے کر جانا چاہیے اور لوگوں کو تبدیل کرنا چاہیے۔ یہ بات وہ ہے کہ جو انسان مخلص اور خلوص کے ساتھ ایک نیک نیت کے ساتھ جب انسان کر رہا ہوتا ہے اس کے لیے۔ تو میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ میری بات کو کوئی سوء استفادہ نہ کرے، اس کو ایکسپلائٹ نہ کرے۔ بات صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے سے جب بیر رکھتے ہیں، یہ بات ہے۔ ساری کے سارے مقدمہ یہاں پر ختم ہوا۔ اب سنیے نتیجہ کہ انسان یہ کرتا ہے کہ کسی سے اگر آج میری دوستی ہے تو اس کی غلط بات بھی مجھے صحیح لگے گی،
اور جس دن میرا اس کے ساتھ کوئی ایشو کوئی پرابلم ہوا، اسی دن سے اسی گھڑی سے اس کی صحیح بات بھی میرے لیے غلط ہے۔ اب کمال ہے کہ اگر وہ کہ جو آج تک میرا دوست تھا اس نے جتنا بھی غلط کیا اس کے سارے غلط کو میں ڈیفینڈ کروں گا، اس کی ایڈوکیسی کروں گا، اور اگر کسی کے ساتھ میری دشمنی ہو گئی، اینمٹی ہو گئی، کوئی بات خراب ہو گئی، تو اس کی لاکھ کوئی تعریف کر کے مجھے کہے مولانا ساجد صاحب وہ اچھا آدمی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں کہوں گا میں مان ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ میرے تعلقات اس کے ساتھ اچھے نہیں ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ یہ بات امیر المومنین سرکار ابو الحسن علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام مولا ارشاد فرماتے ہیں، نہیں کسی کی طرف کوئی وہ نہ کریں، لیکن یہ کہ بات تو اس طرح یہ ہے کہ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی ذاتی طور پر پسند کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کی غلط بات بھی اسے صحیح لگتی ہے، اور ذاتی طور پر اگر میں کسی کو ناپسند کرتا ہوں تو اس کی لاکھ صحیح باتیں بھی میرے لیے غلط ہیں۔ اس میں فارمولہ کیا رکھنا چاہیے؟ اس میں بس ایک ہی فارمولہ رکھنا چاہیے کہ میں جو بات اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہی بات میں اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کروں۔ تو پھر وہ لنک کیا ہونا چاہیے، وہ تعلق کیا ہونا چاہیے، وہ ربط کیا ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے میں یہ ساری چیزیں بھلا دینا پسند کروں اور بھلا دوں۔ ایک بات بھائی، وہ جب ماتم کی صف لگتی ہے اس میں حسین ابن علی کے نام پر کیسے ماتم کرتا ہے، سبحان اللہ۔ جب ولا کا فرش بچتا ہے تو آل محمد علیہ السلام کی فضیلت سن کر کیسے خوش ہو جاتا ہے، اس کا چہرہ کیسے کھلکھلا اٹھتا ہے۔ یہ اس کے دل میں جو آل محمد علیہ السلام کی محبت ہے، یہ وہ کامن پوائنٹ ہے کہ جو اس کے اور میرے درمیان کامن ہے۔ یہ بات میں صرف اوپر سے اور بہت ہلکے انداز میں نہیں کر رہا ہوں، اس کے اندر ایک ڈیپتھ ہے، اور وہ ڈیپتھ کیا ہے؟ ایک حدیث۔ وہ حدیث تو اگرچہ بہت طولانی ہے، کتاب کا نام ہے قادتنا کیف نعرفہم، ہمارے ائمہ معصومین کیف نعرفہم، ہم انہیں کیسے پہچانے، کتاب ہے آیت اللہ میلانی کی۔ اس میں چہاردہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات ہیں، ان کی سیرت طیبہ۔ اس میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے چیپٹر میں آیت اللہ میلانی نے ایک حدیث لکھی کہ امام باقر علیہ السلام سے جب جناب جابر کی ملاقات ہوئی اور جناب جابر نے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی، رسول کا سلام سرکار کو پہنچایا، پانچویں امام علیہ السلام کو، تو جناب جابر نے امام باقر علیہ السلام سے کہا کہ مولا کوئی حدیث ارشاد فرمائیں، ایسی حدیث ارشاد فرمائے کہ اگر وہ حدیث میں آپ کے شیعوں کو سنا دوں تو وہ خوش ہو جائیں۔ اور اس حدیث کے اندر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میدان حشر لگے گا، اولین و آخرین کو پروردگار جمع کرے گا، سارے انبیاء کو جمع کیا جائے گا، ائمہ طاہرین آئیں گے، اوصیہ تشریف لائیں گے، سارے کے سارے وہاں پر جمع ہوں گے، اور لوگوں کو جنت میں بھیجنے کی تیاری کی جائے گی، یہاں تک کہ پروردگار سب سے پہلے جسے یہ کہے گا کہ آپ جنت کی طرف بڑھیں وہ کوئی اور نہیں، کائنات کی شہزادی رسول کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہوں گی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جب بی بی دروازہ جنت پر جا کر ٹھہر جائیں گی تو خدا سوال کرے گا، اے بی بی کیوں ٹھہر گئی آپ، آپ کا توقف، آپ کا رک جانا کیسا ہے؟ بی بی نے فرمایا میں رک اس لیے گئی ہوں کہ چاہتی ہوں کہ محشر والے آج میرا مقام پہچان لیں۔ یعنی جس بی بی کو دنیا میں نہ پہچانا گیا، بی بی کی حسرت ہے، وہ خدا سے یہی مانگ رہی ہیں، میں چاہتی ہوں میدان حشر میں آج فیصلہ ہو جائے کہ فاطمہ زہرا کی حقیقت اور حیثیت اور بلندی کیا ہے۔ اور خدا یہ کہتا ہے کہ اے بی بی، جو اختیار شفاعت کا میں نے آپ کو عطا کیا ہے اس اختیار کو استعمال کیجئے، اور میدان حشر میں جو جو یہاں پہ موجود ہے جس کو اپنے ساتھ لے جانا چاہیں جنت میں لے جائیے۔ اولین و آخرین میں سب کو کھڑا کیا گیا ہے اور حشر کا میدان سجا ہوا ہے۔ اب بی بی ویسے اٹھاتی ہیں میدان حشر سے اپنے چاہنے والوں کو، ماننے والوں کو، کہ جیسے پرندہ برے دانے کو چھوڑتا ہے اچھے دانے کو اٹھاتا ہے، ویسے بی بی پک کریں گی۔ اور جب ان لوگوں کو کہ جن کو بی بی نے اختیار کیا ہوگا انہیں جنت کی طرف جانے کی اجازت ملے گی، وہ بھی جنت کے دروازے پر آ کر ٹھہر جائیں گے۔
جب وہ رک جائیں گے تو خدا کی طرف سے ہاتف غیبی کی آواز آئے گی، سوال کیا جائے گا تم کیوں رک گئے دروازے پر جا کر؟ وہ یہ کہیں گے کہ ہم اس لیے رک گئے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا مقام بھی میدان حشر والے پہچان لیں، اہل جم اہل محشر پہچان لیں۔ اور پھر پروردگار عالم یہ کہے گا جو روایت میں لکھا ہوا ہے کہ تمہیں سیدہ کی محبت میں جس نے ایک کوزہ پانی پلایا اسے لے جاؤ شفاعت کر کے، جس نے بے لباس تھے لباس پہنایا لے جاؤ، ایک لقمہ بھوکے تھے کھانا کھلایا سیدہ کی محبت میں لے جاؤ۔ کہیں تمہاری برائی ہو رہی تھی تمہارے پیٹھ پیچھے، سیدہ کی محبت میں تمہاری برائی کو رکوا دیا، صرف ایسا نہیں رکوایا یا یہ کہ تمہاری غیبت ہو رہی تھی وہاں سے اٹھ کر چلا گیا، اسے اپنے ساتھ لے جاؤ میدان حشر میں، یہاں تک کہ پورا کا پورا میدان حشر خالی ہو جائے گا، صرف 3 گروہ ہیں کہ جو بچ جائیں گے، کافرین، منافقین اور شاکین۔ وہ کہ جو کفر کرنے والے ہیں ان کی شفاعت کوئی نہیں کر پائے گا، کوئی نہیں کرے گا، کوئی نہیں کر پائے گا، نہیں کوئی نہیں کرے گا۔ جو منافقین ہیں ان کی شفاعت کوئی نہیں کرے گا، اور جو شک کرنے والے ہیں، کس پہ شک؟ آل محمد کے اس مقام پہ شک کرنے والے جو مقام اللہ اور رسول نے انہیں عطا کیا ہے، اس میں شک کرنے والے ہیں، اس کی کوئی شفاعت نہیں کرے گا۔ تو انسان اس نقطے کو اپنے ملحوظ خاطر رکھے۔ ظاہر سی بات ہے جس مرحومہ کی مجلس عزا اور ان کے سویم کے لیے ہم یہاں پر سارے کے سارے جمع ہوئے ہیں، یقیناً خوش قسمت ہے وہ اولاد کہ جسے اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے مجلس عزا کا فرش بچھانے کا خیال آ جائے، اس لیے کہ یہ فرش کوئی عام فرش نہیں ہے، آسمان والے بھی جس فرش پر آ کے نازل ہو کے شامل ہونا چاہتے ہیں، یہ اس فرش کا نام ہے فرش عزا۔ تو اس مرحومہ کے بارے میں یہی بیان کیا گیا کہ مجلس میں جانا، سب سے پہلے پہنچ جانا، اور سب سے آخر میں مجلس کے سارے انتظامات کو سمیٹ کر پھر نکلنا، چاہے کوئی بلائے چاہے کوئی نہ بلائے اس مجلس میں چلے جانا، اور پھر اپنے بچوں کو یہ سکھانا کہ تمہاری کسی سے بنتی ہو یا نہ بنتی ہو، اور خصوصیت کے ساتھ اگر نہ بنتی ہو تو اور زیادہ، کہ اس کے یہاں تم کو بلایا جائے نہ بلایا جائے، یہ نہ دیکھنا کہ کس کے گھر ہے، یہ دیکھنا کہ کس کا ذکر ہے، یہ دیکھنا کہ کس کا فرش ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مقام سے گزر رہے تھے، اور جہاں سے وہ گزرے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواری جو ان کے صحابی تھے، جو ان کے کمپینین تھے، ان سے یہ کہا کہ ذرا یہاں سے جلدی سے چلتے ہیں، ذرا تیز تیز قدم بڑھاؤ، ہم جتنا ہو سکے یہاں سے جلدی سے نکل جائیں۔ چلے گئے وہاں سے جلدی، واپس آئے، اسی جگہ سے واپسی ہوئی۔ اب جب سیم پیچ سے جب گزرے جہاں سے جاتے ہوئے کہا تھا تیزی سے بڑھو، اسی سے جب گزرے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے صحابی سے کہا اب کوئی جلدی نہیں ہے، آہستہ آہستہ سے چلتے ہیں، بلکہ اگر اپنے قدم اور چھوٹے چھوٹے لو تو اور اچھا ہے۔ جب وہاں سے اس گزر گئے تو حضرت عیسیٰ کے حواری اور صحابی نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے یا نبی اللہ، جاتے ہوئے آپ بہت تیزی کے ساتھ یہاں سے گزار رہے تھے، واپسی پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آہستہ سے چلو۔ کہا ہوا یہ تھا کہ جب جا رہے تھے تو اس قبرستان پر پروردگار عالم کا عذاب نازل ہو رہا تھا، اس قبر کی وجہ سے کہ جو اس شخص کی قبر تھی کہ جسے تازہ تازہ دفنایا گیا تھا، اور وہ پروردگار عالم کا نافرمان بندہ تھا۔ واپسی پر اس لیے آہستہ کہ اس کے بیٹے نے وہ ٹیوٹر کی جس ٹیوٹر کو اس نے لگایا تھا پڑھانے کے لیے، اسے اللہ کا نام لینا سکھایا تھا۔ اس نے کہا تھا پڑھ اللہ کے نام سے، جیسے خدا کا نام لیا کہ جو رحمان اور رحیم ہے۔ پروردگار عالم نے کہا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ جو مجھے رحمان اور رحیم کہہ کر پکارے، میں اس کی قبر پر اپنی ناراضگی اور غضب کو نازل کروں۔ روایات یہ بیان کرتی ہیں کہ اپنی اولاد کو جتنا ہو سکے قرآن کریم کی تعلیم، نمبر 2 اچھا اخلاق، نمبر 3 محبت اہل بیت، یہ 3 چیزیں، اور ان میں
آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت تو ایسی شے ہے کہ جو انسان کو قبر تک، قیامت تک، ہر مقام پر، صراط، میزان، برزخ، تطایر الکتب یمیناً و شمالاً، ہر مرحلے پر کام آنے والی ہے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مقصد بعثت تھا، کہ جس کے لیے رسول نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے پروردگار عالم نے مبعوث برسالت کیا فقط و فقط اس لیے ہے کہ مجھے خدا نے یہ چاہا ہے کہ میں لوگوں کو، اس کے بندوں کو اخلاق کی بہترین منزلوں تک پہنچا دوں، ان کا اخلاق اتمام تک پہنچا دوں۔ یعنی آپ بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہوں گے اپنی زندگی کے اندر، جیسے بھی ہوں، اگر کسی کا اخلاق اچھا ہوتا ہے، بالآخر بندہ یہ کہتا ہے کہ یار یہ جیسا بھی ہے لیکن وہ اخلاق کتنا اچھا ہے، وہ بات کیسے اچھی طریقے سے کرتا ہے۔ جتنے بھی سوشل پرابلمز ہیں، ان سارے پرابلمز کا ایک حل ہے، ایک، اور وہ ہے اچھا اخلاق۔ انسان کا کسی سے کوئی مسئلہ ہو جائے، کوئی پرابلم ہو جائے، اگر آپ نے اپنا اخلاق اچھا کر لیا تو یہ بات یاد رکھیے گا، بڑی سے بڑی مشکل آپ کے لیے حل ہے اور وہ ختم ہو جائے گی۔ اگر انسان نے یہ نہ دیکھا کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا تو اب میں اس کے ساتھ یہ کروں، لہٰذا اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہم سب کو بہترین زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بات کی توفیق کہ رب ذوالجلال ہمیں اپنی زندگی میں اس اخلاق کو اپنانے کی کوشش کرنے کی توفیق دے اور سعادت دے کہ جس اخلاق کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہا ہے کہ ان کے چاہنے والے اور ان کے امتی اس پر اپنی زندگی کو گامزن کریں۔ پروردگارہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو صاحب الامر علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرما، اور ظاہر سی بات ہے یہ مجلس عزا جن مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے رکھی گئی ہے، پروردگار اس کا ثواب اس مرحومہ کی روح کو ایصال فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ ایام خوشی کے ایام ہیں، لہٰذا اپنی جھولیوں کو پھیلا کر پروردگار عالم سے یہی دعا کرتے ہیں کہ آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کی خوشیاں ہیں، لہٰذا ہماری جھولیوں میں بھی پروردگار عالم اس در کا عظیم صدقہ نصیب فرمائے۔ ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت کی گزارش ہے، مرحومہ فریدہ بنت اسماعیل بھائی نورانی، مرحوم غلام عباس اقبال علی راجشی کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ نعرہ صلوات۔ اللہ